أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وہ اللہ جس نے لوگوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ. رسول اللہ کے فرائض اللہ نے کچھ اس طرح سے گنوائے کہ سب سے پہلا کام ہے کہ وہ نبی آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان کے دلوں کا تزکیہ اور دلوں کی طہارت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یعنی رسول اللہ کے تین کام ہوئے، ایک تعلیم اور ایک تلاوت اور ایک تزکیہ. اب رسول اللہ جو بھی اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں، یا وہ تعلیم ہے یا وہ تلاوت ہے یا وہ تزکیہ ہے، اگر حسنین کو کاندھے پر بٹھا کر کہیں جا رہے ہیں، یہ بھی یا تعلیم ہے یا تلاوت ہے یا تزکیہ ہے. کسی نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا کے جا رہے ہیں، ہنس کے کہنے لگا کتنی اچھی سواری مل گئی ہے بچوں کو. رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں. یہ یا تلاوت ہو رہی ہے یا تزکیہ ہو رہا ہے یا تعلیم ہو رہی ہے. مگر کچھ لوگ ہیں کہتے نہیں رسول اللہ نے یہ سارے کام ایک نانا ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، اس کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے تمام فعل، تمام باتیں، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا خاموش رہنا، یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم میں آواز آئی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا حبیب نہ کبھی بھولا نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی بہکا اور نہ کبھی گمراہ ہوا. اور اے مسلمانوں جان لو یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو ہم اس نبی کو کہتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. یا لفظ بدل کر کہوں یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. یہ نبی
وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اب یہ نبی کے سارے کام تین چیزوں سے خالی نہیں ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر خیبر میں کسی بہادر کو علم دے رہے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر در بطول پہ آ کر 60-70 دنوں تک سلام پھیرتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر حسنین کو جنت کے جوانوں کے سردار کا لقب دیتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کو شہزادی کونین بنا دیتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ اگر علی کو کاندھوں پر چڑھ کے بتوں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ یا لفظ بدل کر کہوں یا یوں کہوں، اگر کسی ولی کو مہر نبوت پر قدم رکھنے کا حکم دیتے ہیں، یا تعلیم ہے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے۔ یہ ہے مقام رسول اللہ۔ ہر چیز رسول اللہ کا ہر کام درس ہے کہ جب، اسی لیے تو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر چراغ ہدایت تمہیں ملے گی تو حسین سے ملے گی، کیونکہ حسین وہ خدا کا بے مثال بندہ ہے۔ حسین کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، حسین کے نانا رسولوں میں بے مثال، حسین کے بابا ولیوں میں بے مثال، حسین کی والدہ خواتین میں بے مثال، حسین کے بھائی بھائیوں میں بے مثال، حسین کی بہن بہنوں میں بے مثال، حسین کی بیٹی بیٹیوں میں بے مثال، حسین کے بیٹے بیٹوں میں بے مثال، حسین کی فوج فوجوں میں بے مثال، حسین کے صحابی صحابیوں میں بے مثال، حسین کے دشمن دشمنوں میں بے مثال، حسین کے جو دشمن تھے دشمنیوں میں بے مثال، حسین کی نماز نمازوں میں بے مثال، حسین کی عبادت عبادتوں میں بے مثال، حسین کا سجدہ سجدوں میں بے مثال۔ جب اتنی بے مثالیاں ایک جگہ جمع ہو جائیں، مجھے یہ کہنے دیجئے اے حسین تو بے مثال خدا کا بے مثال بندہ ہے، تیری ہر ادا بے مثال، حسین کی ہر ادا بے مثال۔ تبھی تو رسول اللہ کی وہ یادگار نماز کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی گھر کا ایک دروازہ تھا جو مسجد کی جانب کھلتا تھا، وہ دروازہ کھلا، ایک کم سن بچہ اس دروازے سے نکلا اور صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ حسین ہے جو صفوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا رسول ہے معراج میں افلاک سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر حسین پہلی صف سے گزرے دوسری صف، دوسری صف سے گزرے تیسری صف، اور معراج میں نبی پہلی آسمان سے گزرے دوسری آسمان، دوسری آسمان سے گزرے تیسری آسمان۔ نہ ادھر حسین رکے ہیں نہ ادھر رسول رکے ہیں، ادھر رسول معراج میں عرش پر پہنچ گئے، ادھر حسین مصلی نبی پر پہنچ گئے، ادھر حسین نے، ادھر رسول اللہ نے عرش پر قدم رکھ دیا، ادھر حسین نے مصلی نبی پر قدم رکھ دیا اور پشت رسالت پر سوار ہو گئے۔ خدا نے جبریل کو حکم دے کر بھیجا، جبریل زمین پر جاؤ۔ لوگوں نے یہ سمجھا شاید جبریل پیار محبت سے بچے کو ہٹائیں گے کہ نماز کا سلسلہ بھی چلتا رہے، بچہ بھی ناراض نہ ہو، مگر جبریل نے یہ کام نہیں کیا۔ جبریل نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو تحفہ درود و سلام بھیجا ہے اور خدا یہ کہہ رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے خود ادھر نہیں جاتے آپ سجدے کو طول دیتے رہیے، آپ سجدے کو طول دیتے رہیے، آپ سجدے کو طول دیتے رہیے۔ عزیزان محترم، مسجد کا ماحول قابل دید تھا، مسجد کا ماحول دیکھنے کے
قابل تھا کہ جماعت کی صفیں رسول کے تابع، رسول مشیت کے تابع، اور مشیت انتظار حسین میں ہے۔ یہ ہے مقام حسین ابن علی کہ جب مشیت الہی کا وہ مرکز ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ تاریخی نماز جس میں نماز بھی ملتی ہے اور فضیلت اہل بیت کا درس بھی ملتا ہے۔ ایک اور تاریخی نماز ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلا جاؤں۔ وہ نماز جس کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا المصلی القبلتین، میں وہ ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ دو نمازیں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جب بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا اس وقت کسی نے وہ نماز ظہر اس طرف رخ کر کے پڑھی ہو، جب قبلہ چینج ہو گیا کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہو گیا تو عصر کی نماز اس نے کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر مولا علی علیہ السلام یہ قبلہ جب چینج ہوا داستان کیا تھا کہ رسول اللہ نے سب کو اعلان کیا کہ ہمارا قبلہ خدا کے حکم کے مطابق ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو یہودی عیسائی رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ تو نے ہماری یہودی اور عیسائیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف بلانے کے لیے اپنا قبلہ بھی وہی رکھا ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ رسول اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، قرآن مجید میں آواز آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء، حبیب تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، حبیب تجھے وہ قبلہ عطا کر دیں گے جو تیری پسند کا قبلہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا رسول اللہ کو یہ قبلہ اس قبلے سے زیادہ کیوں پسند تھا۔ کہا تیرے پسند کا قبلہ، کہا حبیب تجھے تیرے پسند کا قبلہ دے دیں گے۔ اب یہ حکم آیا، بات آئی، ابھی حکم نہیں آیا ہے۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ رکوع کی حالت میں ہے اور آواز آئی فول وجهك شطر المسجد الحرام، حبیب اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کر دیجئے، بیت المقدس سے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ پوری جماعت رسول سے الگ ہو گئی، بس ایک تھے جو رسول کے ساتھ رہ گئے۔ یہ میں نہیں کہوں گا، مورخ سے پوچھ لیجئے تاریخ میں کیا ہوا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ وہ واحد نماز تھی جس نماز میں ساری کی ساری جماعت رسول خدا سے ٹوٹ گئی، رسول خدا سے الگ ہو گئی، بس ایک رسول اللہ سے جو ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا، صرف رسول اللہ تھے جو مڑے اور رسول اللہ کے ساتھ شبیہ رسول علی تھے جو مڑے تھے، بس علی تھے جو مڑے تھے۔ اب ایک مرتبہ سارے مسلمان، اب حیرت کی بات ہے کہ ایک سوال ہے، میں نہیں جانتا اس کا جواب کیا ہے، کہ اگر آپ جغرافیکل دیکھیں بیت المقدس اور کعبۃ اللہ 180 ڈگری اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہیں، یعنی جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، اور جب بیت المقدس کی طرف پیٹھ کریں گے منہ کریں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، یعنی 180 ڈگری اپوزٹ ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب میں نہیں جانتا۔ مورخ نے لکھا سب نے یہ مانا کہ رسول اللہ بھی مڑے ہیں اور مولا علی مڑے ہیں، ذہن میں ہمیشہ سے یہ سوال رہا تھا خدا جانے کون آگے ہو گیا کون پیچھے ہو گیا۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب جو جانے بتا دے۔ بہرکیف یہ جب واقعہ ہوا تو مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں نہیں مڑے تھے، صرف علی مڑے ہیں، تم بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، تم کیوں الگ ہو گئے؟ مسلمانوں امت نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم نے سمجھا رسول اللہ سے سہو ہو گیا ہے، رسول اللہ سے نعوذ باللہ مسٹیک ہو گئی ہے، اسی لیے ہم نہ مڑے ہیں۔ مگر علی کے ذہن میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا، جو علی مڑے ہیں یوں یوں رسول اللہ کے ساتھ علی علیہ السلام بھی مڑے ہیں۔ مگر وجہ کیا تھی رسول اللہ کے گھومنے کی، اور پھر مولا علی نے اس طرح سے اطاعت کیسے کی؟ مولا علی سے اگر پوچھیں گے مولا علی کے دو ہی جواب آئیں گے، مولا علی کے گھومنے کی دو ہی وجوہات ملتی ہیں۔ پہلی
وجہ تو یہ ہے علی عشق رسول اور اطاعت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، جیسے جیسے رسول گھوم رہے تھے ویسے ویسے علی گھوم رہے تھے۔ یا تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شریک نور تھے، جو نبی سن رہے تھے وہ علی بھی سن رہے تھے۔ شریک نور تھے، اور دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مولا علی سے پوچھا گیا آپ کیوں گھومے ہیں تو انہوں نے فرمایا میری نماز تو اطاعت رسول ہی کا نام ہے، میں اسی لیے گھوما، میں اطاعت رسول کر رہا تھا۔ اور رسول اللہ جب غار حرا سے پلٹے ہیں انہوں نے مولا علی سے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اب عجیب ہے، سوال یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں یہ حکم کیوں آیا؟ رکوع کی حالت میں جب انسان جھکا ہوا ہے مڑنا کتنا مشکل ہے، قیام کی حالت میں یہ حکم آ سکتا تھا کہ جب تکبیرۃ الاحرام کر دیا، جب الحمد پڑھ رہے ہیں، جب قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت جبریل یہ لے کر آ جاتے تو آسانی ہو جاتی۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے آواز آئے گی کہ ہم نے رسول اللہ کو رکوع کی حالت میں گھومنے کا حکم اسی لیے دیا تھا تاکہ کوئی رسول پہ اعتراض نہ کرے، اور اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ سب لوگ کہیں گے رسول اللہ گھومے ہیں رکوع کی حالت میں اور رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹی، تو رسول اللہ سے پہلے بھی ایک نبی کا وصی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے گا، لوگ اعتراض کریں گے تو ان کے اعتراض کا جواب بھی یہی ہے جب نبی کی نماز نہیں ٹوٹی تو وصی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ جب نبی کی نماز صحیح، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کسی بھی ذریعے سے آپ مولا کے فضائل بتائیں وہ انکار کرتے ہیں، اور آج تک یہ اعتراض جو میں نے کہا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی نے خیرات میں دی، علی کی نعوذ باللہ نماز ٹوٹ گئی۔ ہم ان سے کہتے ہیں چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی کی بات کو مان لیتے ہیں، علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی اور نعوذ باللہ علی کی نماز ٹوٹ گئی۔ ہم ان سے کہتے ہیں اگر تم اس بات کو مانتے ہو ذرا اپنے موقف پر ٹکے رہنا، اپنی بات پر ٹکے رہنا۔ ہم ان سے کہیں گے ٹھیک ہے علی کی نماز ٹوٹ گئی، جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ پوری ولایت مل جائے اس علی کی ثابت نماز کیا ہوگی؟ تمہاری نگاہوں میں جس کی ٹوٹی ہوئی نماز کی یہ قیمت تھی، کیونکہ جو بھی فضیلت آپ علی کی بتا دیں انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا علی فاتح خیبر تھے، کہتے ہیں نہیں وہ اتفاقاً فاتح خیبر ہو گئے، 40 دن تو آلریڈی ہو چکے تھے۔ علی فاتح بدر و حنین تھے، وہ اتفاقاً فاتح بدر و حنین ہو گئے۔ ارے علی بستر نبی پہ سوئے، ارے اتفاقاً سو گئے، کوئی اور تھا نہیں، علی سو گئے۔ علی مولود کعبہ ہیں، ارے اتفاقاً وہاں ان کی والدہ آئی تھی، وہاں ان کی ولادت ہو گئی۔ ہر چیز میں وہ اتفاقاً کر رہے تھے۔ تو ہم نے ان سے کہا آپ کو کوئی لمبا جواب نہیں دوں گا، بس ایک جملے میں جواب دوں گا۔ میں کہوں گا آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز اتفاقاً ہوئی، ہر چیز اتفاقاً ہوئی، ہر چیز اتفاقاً ہوئی، لگتا تو یہ ہے دنیا کے تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا کہ فاتح بنیں گے تو علی بنیں گے، کہ اگر بہادر بنیں گے تو علی بنیں گے۔ جو ممبر قضا کا سخنور ہے وہ علی، جو باب علم شہر پیمبر ہے وہ علی، جو بے مثل و بے نظیر قیام و خود میں وہ علی، تائید حق کا عکس ہے جس کے وجود میں وہ علی، شامل ہے جس کا نام ہمیشہ درود میں وہ علی، جو میری عقیدتوں کے لیے عظمتوں کا آستان ہے وہ علی، جو وسعت میں ایک تاروں بھرا روشن آسماں ہے وہ علی، جو خالق کی رحمتوں کا حسی کارواں ہے وہ علی، جو معراج میں نبی کا رازداں ہے وہ علی، بھیجا ہے جس کو محمد کی حفاظت کے واسطے وہ علی، پیدا کیا ہے جس کو امت کی ہدایت کے واسطے وہ علی، شافی محشر بنایا جس کو شفاعت کے واسطے وہ علی،
دلیل بن گیا جو نبی کی رسالت کے واسطے وہ علی، ارض و سما پہ جس کی صدا حکمرانیاں وہ علی، جس کے بچپنے پہ ہو جائیں قربان جوانیاں وہ علی، نکلی ہے جس کے رخ پر خدا کی نشانیاں وہ علی، جس کے قدم کی خاک بنی کامرانیاں وہ علی، دست خدا امیر عرب شاہدہ فتح علی، باب فتوح قوت بازو مصطفیٰ علی، جو دشت کو خزاں میں بہارے عطا کرے وہ علی، اندھے بکھاریوں کو جو قطارے عطا کرے وہ علی، میدان میں جو بشر کو مدائے زمین دے وہ علی، جھولے میں ہو تو گلا اجدر کا چیر دے وہ علی۔ یہ ہے مقام علی مرتضیٰ کہ اگر دنیا علی کے در پہ آ جاتی تو لوگ اس موقع پر اتنے گمراہی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ یاد رکھیے کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں، کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم عاشور سے ظہور تک کا سفر کیسے طے کریں، کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایک معمولی سا گناہ بند کمرے میں کر رہا ہوں، اس کا اثر صرف مجھ پر ہوگا، اس سے کوئی اور کسی اور کا تعلق نہیں ہے، جبکہ ایک انسان جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے ہر گناہ کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے، ظہور امام زمانہ لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نوجوان ملے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے شادی کر لی ہے، انشاءاللہ مولا کا ظہور جلدی ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا تمہاری شادی سے ظہور امام کا کیا تعلق؟ اس نے کہا میں نے شادی کر لی ہے، کچھ کم گناہ کروں گا تو امام زمانہ کے ظہور سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ عجیب ہے، یہ تصور کے ساتھ اگر انسان اپنی زندگی کے سارے کام کرے گا تو اس کی زندگی میں کیا نور آ جائے گا۔ اب ایک نوجوان ہے جو بند کمرے میں قیامت کے دن ایک بوڑھا کسی نوجوان کا گریبان تھام کے کہے گا میرا حق دے دو، یہ نوجوان کہے گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تو کون ہے؟ کہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظہور ڈیلے ہوتا ہو گیا، یہاں تک کہ میں مر گیا، میں نے ظہور دیکھا نہیں، اگر میں ظہور مولا کو دیکھتا میں بھی سلمان بن جاتا، میں بھی ابو ذر بن جاتا، کیونکہ اس دور میں ہماری زندگیاں ویسٹ ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، بالکل ہم لاس میں جا رہے ہیں، غیبت کا زمانہ ہے، اپنے لاس کو فیل کریں۔ اگر ظہور امام ہوتا ہم سب کے سب یہ خدا بن جاتے، ہم سب کے بعد سلمان و ابو ذر بن جاتے، کیونکہ مولا وہ طریقہ بتلا دیتے۔ ابھی شاید لاکھوں میں ایک انسان سلمان ابو ذر بنتا ہے، کروڑوں میں ایک انسان ابو ذر اور سلمان اور مقداد بنتے ہیں۔ یہ بوڑھا کہے گا تمہاری وجہ سے میں نے ظہور امام کو نہیں دیکھا، تم گنہگار تھے، تم میرا حق دو۔ انسان جو بند کمرے میں گناہ کرتا ہے اس کا یہ اثر ہے، اسی لیے تو فرمایا ڈرو اس گناہ سے، یہ حدیث میں ہے، ڈرو اس گناہ سے جو خلوت میں کیے جاتے ہیں، جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ تمہارا گواہ بھی وہی ہے جو تمہارا قاضی ہوگا۔ گواہ بھی اللہ ہوگا، قاضی بھی اللہ ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا تمہارے گناہ کو سوائے رب کے، اور وہی تمہارا قاضی ہوگا۔ اب وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان نے جو گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس گناہوں کا اثر صحراؤں میں بھی پڑا ہے اور مچھلیوں پہ بھی پڑا ہے، سمندروں کے اندر بھی اس کے گناہوں کا اثر پڑا ہے۔ اس نے کمرے میں کیا ہے مگر اس کا اثر پوری کائنات پہ پڑ رہا ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں، اسی لیے تو حدیث میں جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں تمام گناہوں کی ایک کاپی ان لوگوں کو مل رہی ہے جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا، جنہوں نے مولا علی کا حق غصب کیا، یعنی جتنے گناہ قیامت تک ہوں گے، جتنی
جتنی شراب نوشیاں، جتنے زنا، ٹرمپ کے گناہ، اوباما کے گناہ، مودی کے گناہ، اسرائیل کے گناہ، اسرائیل کے گناہ، بن سلمان کے گناہ، صدام کے گناہ، جتنے ظالم گزرے ہیں، جتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں، جتنی قتل و غارت ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، سب کے سب کی کاپی ان لوگوں کو مل جائے گی جہنم میں جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا۔ وہ کہیں گے ہم تو 2020 میں تھے ہی نہیں ہیں۔ انہیں کہا جائے گا تم نے اہل بیت کا حق غصب کیا تو حکومت حق قائم نہ ہو سکی۔ اگر تم حق غصب نہ کرتے تو آج سب علی کے راستے پر چل رہے ہوتے۔ جیسے ان کو گناہ ملے گا اگر ہم بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں، مولا کی ظہور کی تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ جیسے اجتماعی گناہ، ایک خاتون جو بے حجاب کر رہی ہے، گھر سے آفس یا گھر سے اسکول، گھر سے کالج جا رہی ہے، کتنے لوگ، کتنے لڑکے نامحرم اسے دیکھ کر حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسے اگر اس بے حجاب کو اگر توبہ کرنی ہے، میں نہیں کہہ رہا اس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے مگر بہت مشکل ہے۔ کس لڑکے کو پکڑ کر کہے گی معاف کر دو، میری وجہ سے تم گنہگار ہوئے تھے؟ نہیں کر سکتا ایک انسان ایسا۔ یعنی اجتماعی گناہ، کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں اجتماعی گناہ یہی ہے کہ جو میں لوگوں کے درمیان کروں، نہیں، بند کمرے میں بھی جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ اجتماعی گناہ کہلاتا ہے۔ اور اس دور میں ہمارے چھوٹے بچے جو نسل آنے والی نسل ہے، ذرا ان پہ توجہ کریں۔ دشمن نے ان کے لیے بہت اچھا پلان بنا دیا ہے، جوانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، مگر چھوٹے بچے 3 4 5 6 7 سال کے جو ہمارے بچے ہیں، آنے والی نسل ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بچوں کی تربیت ایسے ہوگی کہ کارٹون کے سامنے بچے کو بٹھا دیں گے، یا یوٹیوب میں کسی کارٹون کی پلے لسٹ کے سامنے، یا ٹی وی پہ کارٹون کا چینل کھول کے ماں خوش ہے میں اپنے پکوان میں لگی ہوں، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، مگر اس کارٹون کا اثر اس بچے کے دماغ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے کارٹون ہیں جو امام زمانہ کے خلاف بنائے گئے ہیں، کتنے کارٹون ہیں جو اہل بیت کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کارٹون کی ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتا ممبر سے، مگر کتنے کارٹون ہیں جو صاف صاف اہل بیت کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ ہمارے بچے صبح شام اسے دیکھ رہے ہیں، وہ پیغام ہمارے بچے کے ذہن میں جا رہا ہے، مگر ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ دیکھ رہا ہے۔ جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں اس کا ایک نقصان، آپ کے بچے عمر سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کارٹون میں کتنی بے حیائیاں سکھائی جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے وائلنس سکھائی جاتی ہے، وائلنس یعنی دہشت گردی اور وحشی گری سکھائی جاتی ہے کارٹون میں، مگر کیونکہ وہ انداز کامک ہوتا ہے، کیونکہ انداز مذاقیہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو بچہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے سکھایا کسی کو چوٹ لگی تو دل سے آہ نکلنی چاہیے۔ ظالم ہے جو کسی کو چوٹ لگتے دیکھے اور ہنستا رہے، کیونکہ وہ اس میں خون نظر نہیں آتا، ماں باپ بھی پریشان نہیں ہوتے، بچہ بھی پریشان نہیں ہوتا، بڑے پیارے انداز سے بچے کو ظلم دکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بچہ صبح و شام دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں وہ سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری کبھی کبھار خواتین ہیں جو جاب کی طرف نکل جاتی ہیں، ان سے کہوں گا اے میری بہن یاد رکھ، جاب ٹھیک ہے، جاب کرنا جائز ہے ناجائز ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں پیسے بنانے سے بہتر ایک ڈیوٹی دی ہے، پیسے بنانے کے بجائے کارخانہ انسان سازی کو بنانا شروع کر دے۔ ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ انسان سازی کو شروع کرے، اپنے بچے کی تربیت کو شروع کرے۔ ذرا فلٹر تو کریں، ہماری اولاد، ہماری چھوٹے جوانوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے چھوٹے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی مرد معراج پر پہنچا ہے وہ ایک عورت کی آغوش ہی سے تو معراج پر پہنچا ہے، مگر جس بچے کو ماں کی آغوش نہیں ملی، میڈیا، کارٹون، اینیمیشن، ڈزنی، پکسر، ان کی آغوش ملی ہے، تو وہ بچہ کہاں پہ معراج پہنچے گا۔ ہم کسی دوست کے گھر پہ گئے باہر ملک، کسی میں اس کے دوست کا بچہ تھا، بچے نے کہا کہ انکل لیٹس کل ڈیڈ، چلو ہم بابا کو قتل کر دیں۔ ہم نے کہا بیٹا یہ کیسی بات کر رہے ہو، کہاں سے تم نے سکھایا؟ کہا یہ فلاں کارٹون میں کہا جاتا ہے تو میں بھی وہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص کون تھے؟ نماز شب پڑھنے والے، نیک تھے، نہ
نمازی تھے، عزادار تھے، مگر بچے کو سامنے کارٹون کے بٹھا دیا. بچہ تو بچے کا ذہن بالکل کاغذ کی طرح سفید ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپنے میں علم ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر، اور بڑھاپے میں علم کیسے ہے کالنقش علی الماء، جیسے پانی پہ لکیر. لکیر بنانا ختم بھی نہیں ہوا کہ وہ نشان مٹتا چلا جائے گا. ہم نے بچپنا کسے دے دیا ہے؟ دشمن کے حوالے کر دیا ہے. تمام یہ کارٹون بنانے والی کمپنیاں یہودی ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، اور صہیونی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی کارٹون بنا. ایک کارٹون ڈیڑھ گھنٹے کا اگر جو اچھا بنتا ہے اس میں معلوم ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ $30 ملین کا خرچہ ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے کے کارٹون بناتے ہوئے. یہ لوگ آپ کے بچوں کو فری میں دے رہے ہیں. کیا ان کو آپ کے بچوں پر رحم آ گیا ہے؟ کیا ان کو آپ کے بچوں کے دیوانے ہیں؟ کیا ان کو آپ کے بچوں سے پیار ہے؟ اتنے مہنگے کارٹون بن رہے ہیں اور آپ کا بچہ فری میں دیکھ رہا ہے. اس کے پیچھے مقاصد چھپے ہوئے ہیں، کافی کلیئر مقاصد ہیں. اسی لیے جب بصرے سے ایک شخص بصرے کی طرف جا رہا تھا، امام معصوم سے کہا مولا میں آپ کے نانا کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں کیا آپ کے نانا کے دین کی خدمت کروں؟ مولا نے فرمایا علیک بالاحداث، میرے نانا کے دین کی تمہیں خدمت کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا شروع کرو، چھوٹے بچوں پر کام کرو. یہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے. کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے مگر ہم اس فیلڈ میں آتے ہی نہیں ہیں، کارٹون بنانے کی فیلڈ میں. ایک امریکن مسلمان کا بہت گہرا جملہ ہے، اسی میڈیا کے بارے میں وہ جملہ کہتا ہے جو والدین اپنے بچوں کو میڈیا کے سامنے پھینک دیتے ہیں. دیکھیے ہمارا بچہ چھوٹا تھا، ہم نے اسے کیا کیا؟ چھوٹا ہے کارٹون کے سامنے بٹھا دیا، اس نے ظلم دیکھا. جب تھوڑا بڑا ہوا اس سے پلے اسٹیشن یا ایکس باکس گیمز کے سامنے، یا آج کل تو موبائل کی گیمز آ گئی ہیں، اس میں بچہ کلنگ کر رہا ہے، کتنے مرڈر کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اور ظلم بچے نے کارٹون میں سیکھا، اور گیمز میں بچہ خود ظلم کر رہا ہے. کتنے خون اور کتنی بے حیائی اور برہنگی گیمز میں ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. وہ تمام ماحول تھوڑا بچہ بڑا ہوا ہم نے اس کو وہ فراہم کر دیا، اور بچہ بڑا ہوا ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سامنے ہم نے اس کو بٹھا دیا. اب وہ فلم یا ڈرامے دیکھ رہا ہے. ہم نے تو مکمل یزیدی ماحول بچے کے لیے فراہم کر دیا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی بنے گا. عجیب توقعات ہیں. تبھی تو ایک امریکن مسلمان کا بہت گہرا جملہ ہے، وہ کہتا ہے ایک پاگل ہی اپنے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اپنے دشمن کے حوالے کرتا ہے. ہم نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دشمن کے حوالے کر دی ہے. یا غیر مسلمان دشمن ہے، یا ہندو دشمن ہے، یا کوئی کافر دشمن ہے، انہی کے حوالے کر دی ہے. ان کو دشمن کہتے ہیں ہاں، مگر انہی کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، انہی کی خوراک بچوں کو دیتے ہیں، انہی کی دیکھنے والی چیزیں دکھاتے ہیں. ایک پاگل ہی اپنے بچے کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری دشمن کے حوالے کرتا ہے. ہم نے اپنی بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دشمن کے حوالے کر دی ہے، جبکہ مولا فرما رہے ہیں قرآن میں، خدا کہہ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. قیامت کے دن ایک ایسے ماں باپ کو لایا جائے گا جو خود تو نیک ہوں گے. ماں ہوگی جو نمازی، پردے دار، نیک، خدا کا حکم ملے گا اسے جہنم میں ڈال دو. ماں ہوگا، باپ ہوگا جو نمازی، عزادار، نیک، غریبوں کو مدد کرنے والا، آواز آئے گی اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے خدایا یہ تو نیک تھا، یہ تو اچھا تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو مصلی عبادت پہ بیٹھی رہتی تھی. آواز آئے گی ہاں یہ خاتون تو مصلی عبادت پہ عبادت کرتی تھی، مگر یہ دیکھتی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کہاں بازاروں میں پھر رہی ہے. ہاں اس کا باپ مسجد میں آتا تھا، منبر کے قریب بیٹھتا تھا، مگر بیٹے کا ہاتھ تھام کر مجلس میں نہیں لاتا تھا کہ بیٹا کہاں پھر رہا ہے، علم کے پاس نہیں لاتا تھا. اسی لیے کیونکہ اس نے تربیت میں کوتاہی کی ہے، ان دونوں ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو. گناہ بچوں نے کیے ہیں، ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں. بے حجاب بیٹی پھر رہی ہے، ماں جہنم میں جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے تربیت نہیں کی اپنی بیٹی کی. اپنا حجاب تو سنبھال لیا، بیٹی کے حجاب کو نہیں سنبھال سکی. اپنی تربیت شاید کر لی مگر جوان بیٹے کی تربیت نہیں کی.
اور ہمارے اولاد ہمارے اعمال ما تأخر ہیں. اعمال ما تأخر یعنی کیا؟ ایک عمل جو ہم نے آج کیا ثواب مل گیا. اعمال ما تأخر یعنی جب ہم قبر میں مٹی کے منوں کے نیچے سو رہے ہوں گے اس وقت اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی حسین کے روزے پہ زیارت کے لیے جائیں گے، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، آپ کو ثواب مل جائے گا روزے شبیر پہ تو نے بھی جا کر زیارت کی ہے. یہ اگر ہم نے تربیت کی اس کا یہ صلہ ملے گا. اگر تربیت نہیں کی تو ہمارے نوجوان، ہم عجیب ہے ماں باپ اپنے نوجوان سے غلط توقعات رکھتے ہیں کہ غلط، کیونکہ 3 فیکٹر بہت اہم ہے تربیت میں. ایک بچے کو آپ نے کس اسکول میں ڈالا ہے، دوسرے آپ کے بچے کے دوست کون ہیں، اور تیسرے آپ کے بچے کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اسکول میں بچے کو کیا تربیت مل رہی ہے؟ آپ کو چند دن پہلے کہا گیا سیکولر تربیت اسکول میں مل رہی ہے. اگر اس تربیت کے ساتھ اگر آپ نے گھر کا ماحول اچھا نہ رکھا اور بچے کو چھوڑ دیا جو بچے کو دل میں چاہے، کیونکہ عجیب والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک رہے گا اور اس کی دین کا بندوبست نہیں کرتے، نہ اس کی شادی کا بندوبست کرتے ہیں، نہ اس کو دینی تعلیم دیتے ہیں، نہ اس کو دین سکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف نبی سے آپ کا بچہ حضرت یوسف سے بڑھ کر تو نہیں ہے. حضرت یوسف کو زلیخا نے 7 کمروں سے گزارا اور پھر زلیخا ملی ہے، اور ادھر یوسف کہتے ہیں اگر میں معصوم نہ ہوتا گناہ میں گر جاتا. ان 7 کمروں میں یوسف نے کیا دیکھا؟ 7 کمروں میں گندی تصویریں یوسف کو دکھائی گئی. اگرچہ نبی نہیں دیکھ رہے تھے مگر وہی تصویریں آج کل ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پر، موبائل پر ہمارے اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ خود کو پاک اور طاہر رکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات کہ ہمیں اپنے اندر سیلف کنٹرول جوان کو ایجاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں فرمایا قال العفیف ان یکون ملکا، جو انسان اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، جو لڑکا لڑکی اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں قریب ہے کہ یہ پاک دامن جوان فرشتہ بن جائے. تبھی تو مولا نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں مل مجاہد السبیل مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قد رفع. جو شخص، جو لڑکا یا لڑکی، جو جوان گناہ کی طاقت رکھتا ہے مگر گناہ نہیں کرتا، گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود چانس مہیا ہے مگر وہ گناہ نہیں کرتا، امام معصوم علی ابن ابی طالب نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں وہ پاک انسان جنگ کرنے والے مجاہد سے اس کا رتبہ کم نہیں ہے، اس کا رتبہ مجاہد سے بڑھ کر ہے. کیونکہ فرمایا اسی آقا نے اللہ فتنۃ اشد من الشہوہ، شہوت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. بدترین غلامی شہوت کی غلامی ہے، بدترین قید شہوت کی قید ہے. انسان اگر اس سے چھٹکارا حاصل کر دے خدا اس کو عظیم مقام دے دیتا ہے. کسی باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے رکھنا. بیٹے نے ہنس کر کہا بابا وہ آپ کا دور تھا جب لوگ نامحرم کو دیکھتے نہیں تھے، ابھی تو نامحرم خود سج کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم اسے دیکھیں. باپ نے کہا یہ تمہارے دور کی بات نہیں، ہر دور میں یہ ہوتا تھا بیٹا، ہر دور میں زلیخائیں بہت ہوا کرتی تھی مگر پورے مصر میں بس ایک ہی یوسف تھا. پورے مصر میں ایک یوسف تھا. بیٹا تم یوسف کیوں نہیں بن جاتے؟ تم خراب چیز پہ کیوں توجہ کر رہے ہو؟ تبھی تو مولا فرماتے ہیں اغلب الشہوہ تکمل لک الحکمہ، اپنی شہوت پر غالب آ جا، خدا تمہیں حکمت عطا کر دے گا. تمہارے دل سے، تمہاری زبان پہ حکمت پھوٹنے لگے گی، وزڈم پھوٹنے لگے گی. جس نے شہوت پر قابو کیا خداوند متعال نے اسے دنیا میں اجر دے دیا ہے. ہمیں اپنے جوانوں کی فکر بھی کرنی ہے اور چھوٹے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور دونوں پر دشمن حملہ کر رہا ہے. دشمن کا کام جو انڈر 30 ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ جوان اور نوجوان ہو، چاہے 5-6 سال کے بچے ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے اہل بیت کی رفتار کیسے تھی بچوں کے ساتھ. مولا علی کے حکومت کا دوران ہے، مولا علی نے ایک خاتون کو دیکھا اپنی پیٹھ پر پانی کا مشک اٹھائے جا رہی ہے. مولا علی آگے بڑھتے ہیں تمہارا شوہر کہاں ہے جو تمہیں پانی کو اٹھانے میں مدد کرے؟ خاتون کہتی ہے میرا شوہر علی کے ساتھ گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، مولا کی مدد کرتے کرتے مارا گیا. اور ابھی یہ خاتون مولا علی کو جانتی نہیں ہے، اور اب مولا
اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ مولا علی کا گلا شکوہ اس نے شروع کر دیا، علی تو ہمیں بھلا چکے ہیں، ہمارا شوہر انہوں نے مروا دیا، اب میں بیوہ تنہا ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے خود پانی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں مجھے پانی دے دو، میں تمہارے گھر تک تمہارا پانی اٹھوا دیتا ہوں۔ مولا اس سے پانی لیتے ہیں اور راستے میں وہ علی مولا کی گلا شکوہ کرتی رہتی ہے۔ علی دھیمی دھیمی آواز میں کہتے ہیں اے بیوہ تم علی کو معاف کر دے، تم علی کو بخش دے، اور مولا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور اسے پانی دیتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں۔ پوری رات علی نہیں سو سکتے، اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، ایک ٹوکری اٹھاتے ہیں، ٹوکری میں روٹیاں ڈالتے ہیں، کھجوریں ڈالتے ہیں، تھوڑا آٹا ڈالتے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ ٹوکری لے کر نکلتے ہیں۔ لو اصحاب دیکھتے ہیں مولا علی خود سامان اٹھا رہے ہیں، اصحاب کہتے ہیں یا علی ہمیں اٹھانے دیجئے، علی فرماتے نہیں، قیامت کے دن کوئی میرا وزن نہیں اٹھائے گا، آج بھی میں اپنا وزن خود ہی اٹھاؤں گا۔ دروازے پر آ کے دستک دیتے ہیں، کون ہے؟ بیوہ کہتی ہے، مولا فرماتے وہی ہوں جس نے کل تمہیں پانی کو اٹھاتے ہوئے مدد کی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، خوشی خوشی مولا کو اندر لے کر آتی ہے اور پھر سے مولا کا گلہ کرتی ہے کہ علی، خدا علی اور میرے درمیان فیصلہ کر دے کہ آپ جیسے مومن لوگ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں، علی تو بالکل ہمیں بھولا چکے ہیں۔ اصحاب چاہتے تھے علی کا تعارف کرائیں، مولا انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ مولا کمرے میں اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس بیوہ کے اداس یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے مولا کی کیا رفتار تھی اس بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ۔ مولا اس بیوہ سے کہتے ہیں کیا تو بچوں کا خیال رکھے گی تو میں کھانا پکا دوں، اگر تو کھانا پکائے گی تو میں بچوں کا خیال رکھوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کھانا بنانے میں میں آپ سے بہتر ہوں، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب مولا کھجوریں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے یتیموں کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ڈالتے ڈالتے کہتے ہیں یتیم بچوں تم علی کو معاف کر دو، تم علی سے درگزر کر دو، اور علی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ مگر بچے اداس ہیں، ان کے باپ مر چکے ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں۔ آخر مولا کیا کرتے ہیں، بچے کو اپنے پیٹھ پر بٹھاتے ہیں اور دوڑنے لگتے ہیں۔ جیسے دوڑتے ہیں تو بچہ مسکراتا ہے، مگر جو اصحاب ساتھ میں آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں یا علی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، یہ کیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ لے کیا کہے گا؟ مولا فرماتے ہیں میں یہ سب کوشش کر رہا ہوں بس ایک یتیم بچے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کو دیکھ لوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں بچہ یتیم ہنس لے، اور علی نے اس کو ہنسایا۔ اب وہ بیوہ خاتون کچن میں کھانا بنا رہی ہے، پڑوسن میں جو عورتیں تھیں انہوں نے دیکھا اس گھر سے دھواں نکل رہا ہے، اس کے پاس تو کھانا نہیں تھا، کس نے اس کے لیے کھانا لے کر آیا؟ وہ آتی ہیں، مولا علی کو دیکھتے ہوئے کچن کی طرف جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کون تمہارے لیے کھانا لے کر آیا؟ کہا ایک مرد مجاہد تھا، ایک مومن تھا، ایک ولی خدا ہے، ایک متقی انسان ہے جس نے میرے لیے کھانا لے کر آیا، کل اس نے مشکیزہ اٹھاتے ہوئے بھی میری مدد کی تھی، ابھی میرے بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ پڑوسن کی خواتین کہتی ہیں کیا جانتی ہو وہ مرد کون ہے جو تمہارے بچوں کی مدد کر رہا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نہیں جانتی، وہ ایک مومن شریف انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا ویحک، وائے ہو تم پر اے مومنہ، وہ علی ابن ابی طالب ہیں، وہ وصی رسول ہیں، وہ شوہر بتول ہیں۔ وہ خاتون رونے لگ جاتی ہیں، کتنی مرتبہ میں نے ان کی بے حرمتی کی ہے، مگر وہ بس آرام سے مجھے کہتے رہے اے بیوہ علی کو تم معاف کر دے۔ وہ روتے روتے علی کے قدموں کی طرف گرنا چاہتی ہے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے گستاخی کی۔ مولا فرماتے ہیں نہیں مومنہ تو مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں۔ یہ ہے مولا علی کی رفتار، اور ان دنوں میں بھی ہم نے علی سے یہ سیکھنا ہے، جس انداز سے علی نے یتیم پروری کی ہے، محرم کے دنوں میں علی سے ہم نے بھی یتیم کی خدمت کرنا سیکھنی ہے۔ یتیم کی یہ مولا کا طریقہ تھا، بچوں کی اتنی توجہ دیا کرتے تھے، یتیموں کو ایسے اس انداز سے نوازش کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ان ایام میں آئیے حسین ابن علی کی خدمت میں غصہ دینے کے لیے چلیں۔ آپ سب کے گھروں میں مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک مومنہ تھی جو شام کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے گھر میں مجلس قائم کی، اور مجلس قائم کرنے کے بعد اپنے پڑوسیوں کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر میں مظلوم حسین کی مجلس ہے، تم سب آ جانا۔
مومنہ کہتی ہے مجلس میں ابھی تھوڑی دیر ہی باقی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے ایک کالے برقعے میں بی بی دیکھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا اے مومنہ کیا تو نے میرے حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے؟ میں نے کہا جی ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے، آ جائیے۔ کہنے لگی مومنہ جب مجلس شروع ہو گئی، جب مجلس پڑھنے والی مصائب کی مجلس مصائب کی منزل میں پہنچی تو یہ کالے برقعے میں بی بی ایسے ہائے بین کر کے رویا کرتی تھی کہ ہمارے کلیجے منہ میں آ جاتے تھے۔ کبھی منہ پہ تماچا مار کے کہتی تھی میرا غریب حسین۔ یہ شام کی مومنہ کہتی ہے میں نے ہر بار سوچا اس مومنہ سے پوچھوں کہ آپ تو شام میں رہنے والی نہیں لگتی، آپ کہاں سے آتی ہیں اور آپ کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ مگر اس بیوی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا میں نہ پوچھ سکی۔ دن گزرتے گئے، میں نے سوچا کل پوچھوں گی کل پوچھوں گی، یہاں تک کہ 10 محرم کی رات آ گئی، یہ بیوی خود چل کے میرے پاس آئی، انہوں نے فرمایا اے مومنہ تو نے مجھ پر احسان کیا، تو نے رسول خدا کو راضی کیا، تو نے علی کو راضی کیا، میں تجھ سے ایک اجازت لینے آئی ہوں، کل کے دن مجھے کہیں اور جانا ہے، تیری مجلس میں نہیں آ سکتی۔ اب ایک مرتبہ شام کی مومنہ عورتوں نے قسمیں دینا شروع کر دی، بی بی کل تو 10 محرم کی دن ہے، کل ضرور آئیے گا، مگر پردے دار بی بی نے کہا ہم نہیں آ سکتے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ دیا، بی بی تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کی قسم، بی بی تجھے علی اکبر کے چھلنی سینے کی قسم، بی بی تجھے عسکر کے ننھی سی گردن کی قسم، بی بی تجھے قاسم کے جسم اطہر کی قسم۔ جب بی بی نے کہا بی بی تجھے حسین کی گردن کی قسم، پردے دار بی بی نے کہا مجھے قسمیں نہ دو، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل مجھے تو کربلا جانا ہی پڑے گا، کل زینب کے اجڑنے کا دن۔ آئیے اپنے آقا کو سلام کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ حسین مولا ہم گنہگاروں کا سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب۔ حسین مولا تیرے بچوں پر لاکھوں سلام۔ آج کس پہ گریہ کرنا ہے؟ آج ایک یتیم بچے کا پرسہ امام حسن مجتبی کو دینا ہے۔ یہ وہ یتیم بچہ ہے، یہ وہ یتیم قاسم ہے۔ جب 18 مہینے کے تھے اس قاسم نے دیکھا کہ بابا کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں گرتے ہوئے قاسم بچپنے سے یتیم تھے، یتیمی قاسم کو ستائی جا رہی ہے۔ قاسم
قاسم نے دیکھا کیسے میری پھوپھی نے بابا کا کفن تیار کیا ہے اور بابا کا جنازہ کس شان سے گھر سے نکلا ہے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہوتا ہے جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے وہ گھر میں واپس نہیں پلٹتا، مگر ہائے میرے آقا حسن کا جنازہ جب گھر واپس آیا، زینب نے پوچھا حسین اس کفن کو سرخ کس نے کیا؟ میں نے تو سفید کفن دیا تھا۔ عزادارو قاسم یہ ساری مصیبتیں دیکھ رہے ہیں۔ حسین جہاں بھی اپنے ساتھ قاسم کو لے جاتے کہ اس بچے کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ 10 محرم کی رات ہے، حسین تمام اصحاب کو بٹھائے ہوئے ہیں، سب کے بار گفتگو ہو رہی ہے، شہادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قاسم نے اٹھ کے پوچھا چچا کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ قاسم کی جب یہ سوال سنا حسین نے کیف الموت عندک، قاسم بتا تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی موت ہے میری نگاہوں میں۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، ہاں نہیں۔ قاسم پریشان ہے پوری رات کہ چچا نے مجھے جواب نہیں دیا۔ پھر آدھی رات سے وقت گزر چکا تھا، حسین نے یہ محسوس کیا کوئی حسین کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ پلٹ کے کیا دیکھا؟ قاسم حسن کی نشانی۔ قاسم تو اس وقت یہاں کیسے آ گیا؟ چچا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہوگا یا نہیں؟ حسین نے فرمایا قاسم تم تو پھر بھی جوان ہو، قاسم کل کے شہید ہونے والوں میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس جیسے قاسم نے یہ سنا ایک مرتبہ ہاشمی خون جلال میں آیا، انگڑائی لی، بندے قوا ٹوٹے، کہا آقا اے میرے چچا کیا یہ لعین فوج علی اصغر کے خیمے تک آ جائے؟ حسین کو پیار آ گیا، قاسم کا سینہ چوما، قاسم جاؤ اماں کے پاس چلے جاؤ۔ اب قاسم آئے اماں کے خیمے میں، کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ بیوہ مائیں بڑی حساس ہوتی اپنے بچوں کے معاملے میں۔ اب بھی قاسم کی ماں پریشان، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابا چچا نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میں بھی شامل ہوں۔ کہا بیٹا میں تمہیں لے چلتی ہوں تمہاری پھوپھی کے پاس۔ اب قاسم اور قاسم کی ماں بی بی زینب کے پاس آئی، اے ملکہ عالم میرا سلام قبول کیجئے۔ بی بی میں تو غیر ہوں، سید زادی نہیں، مگر یہ بچہ تو کل میری قربانی بھی قبول ہوگی۔ بی بی زینب قاسم کی اماں اور حضرت قاسم آئے۔ حسین نے جب بھابھی کو بی بی زینب کو آتے دیکھا احترام میں کھڑے ہوئے۔ اب پہلی مرتبہ قاسم کی ماں آگے بڑھی، درد بھرا جملہ کہا آقا حسین آپ کی بھائی حسن کی بیوہ آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی ہے، آپ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں میری قربانی کو لکھوا دیجئے۔ حسین نے فرمایا نہ گھبرائیے بھابھی، کل آپ کی قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ اس موقع پر قاسم نے وہ تعویذ کھولا جو وصیت میں بابا نے کہا تھا بیٹا جب مصیبت کا وقت آئے اس وقت اس تعویذ کو کھول دینا۔ تعویذ کو کھول کے خوشی خوشی ہنستے چچا کے پاس آئے، چچا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ جب حسین نے پڑھا حسین رونے لگ گئے۔ کیا لکھا تھا؟ یا بنی اذا رأیت عمک وحیدا مظلوما فریدا، اے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا بے کس و بے یار و مددگار پاؤ تو میری طرف سے مدد کر دینا۔ حسین
بہت روئے، غریب حسن نے مجھ غریب حسین کو یاد رکھا ہے۔ اب 10 محرم کی جب تاریخ آئی، مقتل کے جملے ہیں، جس طرح سے قاسم سے حسین نے الوداع کی ہے ویسی الوداع علی اکبر سے بھی نہیں کی۔ کیسی الوداع؟ مقتل کے جملے ہیں، چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، اتنا روئے فغشی علیہما، چچا بھتیجے دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ اللہ، قاسم حسن کی نشانی، حسین نے گھوڑے پہ سوار کروایا۔ عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چاند کی شکل رکھنے والا بچہ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس بچے کو میدان جنگ میں جانے کی اتنی جلدی تھی کہ جوتوں کے تسمے بھی بچے نے صحیح سے نہیں باندھے، بس اسے میدان میں جانے کی جلدی تھی۔ ایک مرتبہ حسین خاک کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے کہ قاسم کی جنگ کو دیکھیں۔ حسین قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں خاک کے ٹیلے پہ۔ زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہے، حسین کو دیکھ رہی ہیں، اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے، زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ جب قاسم کسی کو فنار کرتے حسین مسکراتے، جب حسین مسکراتے زینب خوش ہوتی، جب زینب خوش ہوتی قاسم کی ماں شکر کرتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک لعین آگے بڑھا، قاسم کی سر پہ ضرب لگائی، قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین خاک کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در میں گری، قاسم کی ماں سجدہ شکر میں گری۔ تیرا شکریہ خدایا، میری نیک کمائی نیک راستے میں خرچ۔ آج اس شہید پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ ابھی شبیہ تابوت آئے گی، میری نیک کمائی نیک راستے میں خرچ ہوئی۔ اب عزادارو، امام زمانہ معذرت کے ساتھ بہت سخت روایت ہے۔ عزادارو، جس ظالم نے حضرت قاسم کو شہید کیا تھا، حسین چاہتے تھے اس قاتل کو قتل کر دیں، فنار کر دیں۔ اس قاتل نے کیا کیا؟ یزیدی فوجیوں کو مدد کے لیے بلایا، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے یزیدی فوجیں آ گئیں۔ اس بھگدڑ میں عجیب قیامت مچ گئی، سن سکو گے ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے۔ زیارت ناہیہ میں فرمایا، میرا سلام اس شہید با جس کے دائیں طرف کی پھسلیاں بائیں طرف نکل گئی، اور بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف نکل۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ حسین پہنچے، بہت دیر ہو چکی تھی، کیسے اٹھائیں یہ بکھری ہوئی لاش؟ آبا کا دامن کو بچھایا، کٹا ہوا بازو اٹھایا، جسم کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو پیٹھ پہ اٹھایا، خیموں میں نہیں گئے، خیموں کے پیچھے کہا اماں فضا ذرا زینب کو بلانا۔ بی بی زینب آئی، کہا بہن زینب یتیم کا لاشا لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا۔ زینب نے پوچھا بھیا کہاں لاش چھوڑ آئے ہو، تیرے ہاتھ تو خالی ہے۔ کہا نہیں بہن، یہ جو گٹھڑی ہے اس میں یتیم کا لاش۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزادارو، اب
اب جو لاش خیمے میں آئی بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدا بلند ہوئی، مگر قاسم کی ماں کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ بیوی تو مر جائے گی، تو نہیں دیکھ سکے گی۔ قاسم کی ماں کبھی خیمے کے اس دروازے سے سر ٹکراتی، کبھی خیمے کے اس دروازے سے سر ٹکراتی، مجھے میرا قاسم دیکھ لینے دو، مجھے حسن کی نشانی دیکھنے دو۔ اب جو اجازت ملی، جب ماں نے بچے کی لاش کو دیکھا سجدے میں گری، اب جو سر اٹھایا کہا بیویوں مجھے مبارک دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ سید مہدی نامی ذاکر تھا، جب اس نے ایک مصیبت شب جمعہ امام حسین کے روزے میں پڑھی، بس آخری روایت زحمت تمام۔ سید مہدی نامی ذاکر تھا جس نے روزہ شبیر میں مصائب پڑھ کے واپس آتا ہے، خواب میں بی بی فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں سید مہدی میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، سید کبھی یہ روایت حسین کے روزے میں نہ پڑھنا۔ کہا بیوی کیا روایت غلط تھی؟ کہا نہیں، روایت غلط نہیں تھی، جب تم نے یہ پڑھا حسین قاسم اور علی اکبر کی لاش کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا، اس وقت سے ابھی تک میرا بیٹا